اب گیس کی سپلائی تو اتنی ہے سسٹم میں جتنی زمین کے نیچے سے نکل رہی ہے، اور اس کو مینج کیا جاتا ہے سردیوں میں کہ جو لوور پرائیورٹی ایریاز ہیں کابینہ کے مطابق ان سے گیس کاٹ کے گھریلو صارفین کو دی جاتی ہے، کیونکہ گھریلو صارفین کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سردیوں میں 3 سے 5 گنا بڑھ جاتی ہے۔ عوام ہو جائیں تیار، گیس کا بحران برقرار رہے گا۔ زیادہ گیس نہیں دے سکتے، ملک میں جتنی گیس نکلے گی اتنی ہی عوام کو فراہم کر دیں گے۔ بحران حل کرنے کے بجائے حکومت نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کی گفتگو، بولے عالمی سطح پر گیس بہت زیادہ مہنگی ہے، سسٹم میں سالانہ 9% گیس کم ہو رہی ہے، سردیوں میں عوام کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ گیس بحران نااہل وفاقی حکومت کی وجہ سے آیا، سندھ میں صورتحال سنگین ہو گئی۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی وفاق پر تنقید، کہا نااہل حکومت مہنگے آٹے کا الزام بھی ہم پر لگا دیتی ہے، آپ ڈالر کا الزام بھی مراد علی شاہ پر لگا دیں۔ ملک بھر میں گیس کی شدید قلت، ہب میں گیس کی بندش پر JUI کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام کاروباری مراکز بند، پنجاب میں بھی گیس ناپید، کراچی میں CNG ایسوسی ایشن کی سوئی گیس کے دفتر کے باہر دھرنا جاری، کوہاٹ میں فلنگ اسٹیشنز کے باہر لمبی قطاریں، ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ گیس کے لیے گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے، روزی کمانے کب جائیں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آفتاب صدیقی کی MD سوئی سدرن سے ملاقات، MD نے گیس بحالی کی یقین دہانی کرا دی، کل سے ساؤتھ زون کے پریشر میں بہتری آ جائے گی، آئندہ برسوں میں سلنڈرز کے استعمال کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ کراچی کے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 5 روپے 18 پیسے اضافے کا امکان، کے الیکٹرک نے نیپرا کو درخواست دے دی، اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوگا۔ نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا صارفین پر اثر نہیں پڑے گا۔ بجلی کی قیمت میں 5.25 روپے اضافے کا تقاضا ظلم ہے، منی بجٹ سے ملک کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی تیاری ہو رہی ہے، منی بجٹ منظور نہیں، امید ہے حکومتی اراکین بھی کلمہ حق بلند کریں گے۔ شہباز شریف نے منی بجٹ کی مخالفت کر دی، کہا حکومتی اتحادی ظلم میں شامل ہوئے تو شریک جرم کہلائیں گے۔ پارلیمنٹ is used when it suits the state. TTP کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، سیز فائر کے معرض وجود میں آنے کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج کے اور سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس پارلیمان کو۔ ملک میں پارلیمنٹ کا کردار زیرو ہے، جب ریاست کو ضرورت ہو تو اسے استعمال کیا جاتا ہے، رضا ربانی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کالعدم TTP سے سیز فائر کیا گیا، ریاست بتائے شرائط کیا ہیں، یہ کیسی جنگ بندی ہے کہ جس میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ رضا ربانی نے کہا بتایا جائے ریاست کا آئندہ ڈھانچہ کیسا ہوگا، سول اور ملٹری بیوروکریسی کو پارلیمنٹ کو جواب دینا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ بحث کا بھی مطالبہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس آج ہوگا، وزیر اعظم پارٹی ترجمانوں کو اہم گائیڈ لائنز دیں گے۔ پنجاب کمیٹی اہم اجلاس، پنجاب کی سیاسی صورتحال کا جائزہ، بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی پر مشاورت، خیبر پختونخوا انتخابی نتائج پر رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بریک تھرو، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری پر معاملات طے پا گئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق سے ملاقات، کوٹا سسٹم کی بجائے غیر جانبدار ممبران سامنے لانے پر متفق، تجویز کردہ ناموں پر مزید مشاورت پر بھی اتفاق رائے۔ بلدیاتی الیکشن حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہے، پنجاب الیکشن کے لیے وزیر اعظم نے سپریم کمیٹی بنا دی ہے، عثما بخاری کی تنقید، بولی کیا 2 نمبری کی منصوبہ بندی ہونے والی ہے، EVM سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے۔
پنجاب اور اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ای وی ایم سے کرانا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن فوری ٹینڈر جاری کرے۔ شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو۔ الیکشن کمیشن کو ملکی تیار کردہ ای وی ایم دینے کی پیشکش بھی کر دی۔ الیکشن کمیشن کا ڈی آر او آفس محمد پر حملے کا نوٹس، سیکرٹری کو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا آئی جی خیبر پختونخوا سے بھی رابطہ۔ پریانتا کمارا کے قتل کے خلاف سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، سری لنکن عوام اور متاثرہ خاندان سے اظہار تعزیت۔ قرارداد قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے واقعات کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کی شکیلہ خالد نے خصوصی نشست پر حلف اٹھا لیا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر امان کا سانحہ سیالکوٹ پر اظہار خیال، کہا واقعے نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا۔ بروقت سزائے نہ ہونے کا مطلب قوانین میں کمزوری ہے۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں نجی اسکولز میں داخلہ اور سالانہ فیس وصول کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار۔ پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اتھارٹی نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں اعلامیہ جاری کیا۔ والدین سے ماہانہ فیس کے سوا دیگر چارجز نہ لینے کی ہدایت۔ خلاف ورزی پر کارروائی کا اعلان۔ بلوچستان کے علاقے کیچ میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک منظر عباس اور سپاہی عبد الفاتح شہید۔ وزیر داخلہ کی جانب سے حملے کی مذمت، شیخ رشید نے کہا ترقی سے پرتاش کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی۔ بنو کی بکاخیل مویشی منڈی میں بارودی مواد کا دھماکہ، سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ماگلا ایونیو کی تعمیر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ تعمیر سے نیشنل پارک متاثر ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس میں کہا اگر ماسٹر پلان میں ایونیو موجود ہے تو منصوبہ نہیں روکا جا سکتا۔ سی ڈی اے کو نوٹس، 11 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے وکلا کی غیر حاضری پر شہزاد اکبر کی تنقید۔ ٹویٹ میں مشیر احتساب نے لکھا روز روز چالان مانگنے والے آج عدالت سے فرار ہو گئے، دیکھتے ہیں اب چابی بھری ترجمان کیا فرماتی ہیں۔ ماضی میں نالج پارک کا منصوبہ شروع ہوا مگر پورا نہ ہو سکا، اب منصوبے کو اچھے انداز میں شروع کیا گیا۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو، یاسر ہمایوں بولے نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے گا۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.2 ریکارڈ، گہرائی 226 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں گاڑی پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ سے خدا دوست جاں بحق اور عمر زادہ زخمی ہوا۔ لاہور میں میڈیکل کلینکس بھی غیر محفوظ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر پر مریضہ کے ساتھ نازیبہ حرکات کا الزام، مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں نالے میں گیس بھر جانے سے دھماکہ، 3 راہگیر زخمی، متعدد دکانیں بھی تباہ ہو گئیں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اٹک میں ضلع کچہری کی تیسری منزل سے نوجوان سیلفی بناتے ہوئے گر گیا، نوجوان کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خانیوال کچا کھوہ کے قریب شدید دھند کے باعث ٹریلر اور ٹرک میں تصادم، حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں کشتی میں رات گئے آگ لگ گئی، 38 افراد لقمہ اجل بن گئے، 100 سے زائد زخمی، 3 منزلہ بوٹ پر 500 افراد سوار تھے۔